محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے شرک اور اس کا بھیانک انجام۔ شرک یعنی اللہ کا حق کسی اور کو دے دینا۔ شرک بہت ہی خطرناک عمل ہے اور اس کا انجام بہت ہی بھیانک ہے۔ یہ الفاظ قرآن پاک میں بہت بار آیا ہے اور اسی سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ پاک کا شرک کے بارے میں کتنا سخت موقف ہے۔ شرک کے لیے آپ دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 22، سورہ ابراہیم آیت نمبر 30، سورہ لقمان آیت نمبر 13، سورہ یوسف آیت نمبر 6 وغیرہ وغیرہ۔ سورہ لقمان میں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ اور سورہ زمر میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ اگر آپ نے شرک کیا تو یقیناً آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا اور آپ یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 116 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ شرک کرنے والوں کی ہرگز معافی اور بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے زندگی اور موت کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ لوگوں کو آزما کر دیکھیں کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 2۔ آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیے، جانچیے، اس میں بے انتہا الفاظ شرک کے نام سے آیا ہوا ہے۔ لازماً ہم کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے بار بار قرآن پاک میں شرک کا ذکر کیا ہے، آخر یہ کیا ہے، کس طرح کا عمل ہے جس کو اللہ پاک نے اس کو بار بار قرآن پاک میں نازل کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت کرنا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا جلا دیا جائے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے دکھلانے کے لیے نماز پڑھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلانے کے لیے حج کیا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلانے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا۔ یعنی دکھلاوا بھی یا ریاکاری بھی کرنا بہت شرک ہے، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ بھائیوں، شرک کی ایک ایک قسم کو پتہ کیجیے تاکہ آپ کے عقائد یا ایمان میں ذرہ برابر بھی شرک کی ملاوٹ نہ ہونے پائے۔ آتھینٹک علماء کی رائے کو دیکھیے، چیک کیجیے، آنکھ بند کر کے کسی بھی عالم کے پیچھے نہ چلیے، کیونکہ یہ آپ کی اپنی آخرت کا سوال ہے جو کہ بہت ہی سنگین ہے۔ وہاں پر کوئی بھی عالم آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود بھی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ علماء بھی جہنم میں جائیں گے۔ آپ غور کیجئے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک عالم جیسی شخصیت کو اللہ پاک یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ کتنی محنت سے پڑھا، کتنے سالوں لگایا اور اس کے بعد نتیجہ جہنم۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ لوگوں کی رہنمائی قرآن اور حدیث سے نہیں کیا اور لوگ ان کے بتائے ہوئے پر عمل کرتے رہے،
خود کوئی تحقیق نہیں کیا، یہاں تک کہ جہنم تک پہنچ گئے۔ معاذ اللہ، اللہ ہم سب لوگوں کو ایسے علماء سوء سے محفوظ رکھے۔ یہ معاملہ بہت ہی سنگین ہے، اس لیے اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ سیریس اور الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری زندگی میں داخل بھی ہو جائے گا اور ہم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر کسی بھی عمل میں شرک میں تھوڑا سا بھی شک ہو جائے تو فوراً اپنا دامن بچا لیجیے۔ خود اپنے کو اور گھر کے سبھی افراد کو CCTV کی طرح نظر میں رکھیے اور اعمال کو چیک کرتے رہیے۔ ہر طرح کے اعمال، چھوٹے ہوں یا بڑے، میں یہ کر رہا ہوں کیسا عمل ہے، میں یہ کر رہا ہوں کیسا عمل ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک کا کیا حکم ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا بتایا ہے۔ کیونکہ یہ اتنا خطرناک عمل، اتنا خطرناک عمل، اتنا خطرناک عمل کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں اس طرح تباہ و برباد کر دے گا کہ ہمیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ دیکھیے، شرک یہ اتنا خراب عمل ہے کہ اگر آپ کا 99% عمل پیور ہے اور اس میں 1% بھی شرک شامل ہو گیا تو سارے اعمال کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ مثال کے طور پر، اگر کسی بڑے برتن میں بہت زیادہ پیور دودھ ہے اور اس میں کوئی بہت ہی چھوٹا بچہ چند مہینوں کا یا چند دنوں کا چند قطرے پیشاب کر دے جو کہ ناپاک بھی نہیں ہوا، پھر بھی کوئی عقل مند انسان اس کو استعمال نہیں کرے گا اور منو دودھ برباد ہو جائے گا۔ بالکل یہی حال شرک کا ہے۔ شرک سے بچنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی بتائی ہے جو برابر پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا عالم واستغفرک لما لا عالم۔ اے اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں جانتے ہوئے کسی کو تیرا شریک ٹھہراؤں، اور میں اس شرک کی معافی چاہتا ہوں جو میں نہیں جانتا۔ آئیے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو شرک جیسے خطرناک عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔